اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم چھٹا باب پڑھیں گے۔ یہ چھٹے باب میں بتایا یہ گیا ہے کہ روشنی کیا ہے۔ آج آپ کو روشنی کے بارے میں دیکھتے ہیں کتنی چیزیں نئی سمجھ میں آتی ہیں اور کتنی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ پہلے تو ذرا آپ اپنے ذہنوں میں جو روشنی کے حوالے سے تصورات آلریڈی موجود ہیں ان کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو ہمارا فزکس ہے اس کے مطابق روشنی اصل میں توانائی کی ایک قسم ہے، یہ انرجی کی ایک فارم ہے، اور یہ توانائی جو ہے چھوٹے چھوٹے ذرات کی صورت میں، جن کو آپ کوانٹم کہتے ہیں، وہ لہر کی حالت میں، لہر کی صورت میں ایک مقام سے دوسری مقام تک منتقل ہوتی رہتی ہے۔ یہ ہے فزیکل علوم کی ڈیفینیشن کہ انرجی ان فارم آف پیکٹس ایز اے ویو ٹریول کرتی ہے۔ انرجی ایک مقام سے دوسرے مقام تک لہر کی صورت میں چھوٹے چھوٹے انرجی کے پیکٹس، جسے کوانٹم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کوانٹم کو پہلے جو نام دیا گیا تھا وہ فوٹون تھا۔ تو فوٹون جو ہوتے ہیں یہ حیرت کی بات ہے الیکٹران سے بڑے ہوتے ہیں، تو یہ لہر کی صورت میں چلتے ہیں، بلکہ ٹو بی ویری پریسائز بہتے ہیں، یعنی فلو کرتے ہیں۔ اب یاد رکھیں کہ لہر میں تین چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے اس کا طول موج جسے آپ ویو لینتھ کہتے ہیں، پھر تعدد ہے جس کو آپ فریکوینسی کہتے ہیں، اور تیسری چیز ہے اس کے اندر مقدار، توانائی کی مقدار، جس کا نام کوانٹم ہے۔ اب بنیادی باتیں یہ تین ہیں۔ اب ایک ہی فریکوینسی، ایک خاص فریکوینسی کی لہروں کو مادی آنکھ ایک رنگ کی صورت میں دیکھتی ہے، اور دوسری فریکوینسی کو، دوسری قسم کی فریکوینسی والی لہروں کو ایک دوسرے رنگ کی صورت دیکھتی ہے۔ یعنی ریڈ کلر کی فریکوینسی کچھ اور ہے، بلو کی فریکوینسی بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ لیکن یہ ڈیفینیشنیں مادی زون کی ہیں، طبیعیات کی ہیں، فزکس کی ہیں۔ علم النفسیات یعنی کہ جو آپ کی سائیکالوجی ہے وہ روشنی کے بارے میں براہ راست کچھ نہیں بتاتا۔ یہ جو علم ہے نا نفسیات کا، یہاں پہ روشنی کا کوئی رول، تذکرہ ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن علم مابعد النفسیات یعنی پیراسائیکالوجی جو ہے وہ روشنی کی ماہیت کو، اس کی ساخت کو ہی نہیں بلکہ اس کی اصل کو بھی واضح کرتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ اب روشنی کیا ہے؟ فزکس نے اتنی باتیں کی، سائیکالوجی اس کے بارے میں سائلنٹ ہے، اور جو پیراسائیکالوجی ہے یا مابعد النفسیات علم ہے یا روحانیت ہے، وہ روشنی کی ماہیت کہ وہ اصل میں ہے کیا، ماہیت، اس کی شیپ کیا ہے، ساخت، وہ بنتی کیسے ہے، پھر یہ کہ اس کی اصل کیا ہے اس کو بھی واضح کرتا ہے۔ اب یہ جتنی بھی آسمانی کتابیں آئیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن ہے، ان میں یہ کائنات سے متعلق سائنسی علوم موجود ہیں۔ اب یہاں پہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، ذرا یہ سائنس کے لفظ کو آج ڈی سائفر تو کریں۔ سائنس کہتے کسے ہیں بھئی؟ سائنس کا لغوی مطلب ہے علم۔
اور جب آپ علم کو مدون کرتے ہیں، ترتیب دے لیتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں جی کہ یہ سائنس ہے، کیونکہ آپ نے کہا جی آبزرویشن سے میں نے تھیورائز کیا، تو میں نے آبزرو کیا، تو یہ میرا مشاہدہ جو ہے، وہی الفاظ جو روحانیت کے ہیں وہ آپ استعمال بھی کر رہے ہیں اور انکار بھی کر رہے ہیں. کیسی عجیب بات. سائنس بھی، انگریزی میں سائنس کہتے ہیں جاننے کو، علم کو، نالج کو. تو اگر کہیں ہم یہ وتیرہ اپنا لیں کہ ہم الہامی کتب پہ غور کریں، الہامی کتب میں کہی گئی بات کو روایات اور اپنے تعصبات، اپنے عقائد سے تھوڑا سا اوپر اٹھ کے سمجھنے کے چکر میں پڑ جائیں، تو ہم اس موجودہ سائنس سے کہیں زیادہ آگے نکل کر ان علوم کو جاننے کے قابل ہو سکتے ہیں جن کو سائنس ابھی تک جاننے سے قاصر ہے، جن کی ہوا ہی نہیں لگی سائنس کو. یہ آپ کی ماڈرن سائنس جس کو کہتے ہیں. اب اس وقت جیسے مثال لگیں دینے کہ سائنس کو جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے وہ کیا ہے کہ زمان کی نفی کر کے رفتار پہ زیادہ سے زیادہ کنٹرول حاصل کیا جائے، اور وہ نہیں کامیاب ہو رہے، کیونکہ جس طرح سے وہ زمانیت کی نفی کرنا چاہتے ہیں. وہ دیکھیں نا، اب جہاز پہ ٹریول کر کے انہوں نے کہا جی کہ میں 8 دن کا سفر جو ہے 2 گھنٹے میں طے کر لیتا ہوں. تو یہ آپ نے اس کی ٹائم کی نفی تھوڑی کی، وہ تو آپ نے صرف ایک رفتار بڑھا لی ایک مشین کی. تو الہامی کتابوں میں اس سے کہیں آگے بڑھ کر زمان کی نفی کرنے کے فارمولے دیے ہوئے ہیں. تو جب ہم قرآن حکیم کا، یعنی اس آخری الہامی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، اور وہ بھی غور و فکر کے ساتھ، بہت گہرے تفکر کے ساتھ، تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، یا ہمارے ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہے، یا ہمارے مشاہدے میں آنا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کائنات ساری کی ساری روشنی ہے. یہ ساری کائنات کیا ہے؟ روشنی ہے. اب اس بات کو قرآن نے کیا کہا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض. اللہ کا نور جو ہے وہ یہ کائنات اور آسمان ہے. اب خیر، اب تو ویسے آج کے دور کی سائنس بھی اس مقام پر پہنچ گئی ہے، اور اس نے یہ معلوم کر لیا ہے کہ زمین پر موجود ہر چیز روشنی کے غلاف میں بند ہے. وہ یہاں تک تو ماننے لگ پڑے ہیں کہ ایوری تھنگ از انویلپڈ، از بینگ انگلفڈ بائی لائٹ. تو انسان کے اوپر بھی روشنی کا ایک غلاف چڑھا ہوا ہے. اب جس کو سائنسی زبان میں اورا کہا جاتا ہے، اور اس کی جو شہادت ہے وہ کرلین فوٹوگرافی کے ذریعے مطلب ہے کہ سامنے لائی گئی ہے. اب کرلین فوٹوگرافی ہوتی کیا ہے؟ وہ بہت زیادہ ہائی پوٹینسی کی الیکٹرک فیلڈ میں جب کسی جسم کو رکھ کر اس کی تصویر لی جاتی ہے تو اس کے گرد ہمیں روشنیوں کا ایک ہالہ نظر آتا ہے. انہوں نے اس حالے کو اورا کہنا شروع کر دیا. اب یہاں ہمارے جو ہیں وہ نسمہ کو اورا کہہ رہے ہیں. حالانکہ نسمہ جو ہے وہ یوں مثال لیں کہ کرنٹ ہے، تو کرنٹ تو تار میں بہتا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن جب کرنٹ سپارک کرتا ہے تو وہ اس کے ہونے کا ثبوت ہے کہ سپارکنگ جو ہے وہ اس بات کی علامت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اس تار میں کرنٹ بہہ رہا ہے. لیکن کرنٹ نظر نہیں آتا. کرنٹ کے ہونے کا جو اثر ہے وہ ہمیں بصورت سپارک نظر آتا ہے. تو ہم نے اس دکھنے والی چیز کو
کیا کہا کہ جی یہ اور ہے، نسمہ نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے جی. اب اس ساری بات کو نظریہ رنگ و نور کے حوالے سے جب کوئی بندہ نظریہ رنگ و نور کا طالب علم بن جاتا ہے تو وہ پہلی بات یہ کرتا ہے کہ اس کا محدود سوچ کی دنیا سے ذرا باہر نکلتا ہے. تو اور جب وہ رنگ و نور کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ اربوں خربوں دنیاؤں پر مشتمل کائناتوں کو بھی جان لیتا ہے. عظیم روحانی سائنسدان قلندر بابا اولیاء اپنی معرکۃ الآراء تصنیف لوح قلم میں لکھتے ہیں کہ کائنات کی 2 سطحیں ہیں. انہوں نے فرمایا کہ اگر ہم ایک سطح کو کل ذات کہیں تو دوسری سطح کو یک ذات کہیں گے. اب یہ کل ذات چھوٹے سے چھوٹے ذرے اور بڑے سے بڑے کرے، سورج، چاند، یہ مشتری وغیرہ کا بیس لائن ہے. بیس لائن یعنی چاہے چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہو یا بڑے سے بڑا کرہ، وہ جن روشنیوں کا مجموعہ ہے وہ ساری روشنیاں کل ذات کے اجزاء ہیں. کل ذات کے اجزاء یعنی جن سے کل ذات بنی ہے. کل ذات اپنے اجزاء کو دوسری شکل دے رہی ہے، جسے چھوٹے سے چھوٹا ذرہ کہہ لیں یا بڑے سے بڑا کرہ کہہ لیں. اگر ہم ان روشنیوں کو دیکھ سکیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضور قلندر بابا اولیاء کا ارشاد ہے کہ اگر ہم ان روشنیوں کو دیکھ سکیں تو وہ ہمیں تصورات کی صورت میں نظر آئیں گی. یعنی روشنی کسے کہا؟ تصورات کو. تو تصورات جو ہیں یہ ہیں روشنی اصل میں، اور یہی تصورات کل ذات. اب حضور نے کل ذات کا انگریزی نام رکھا ہے انٹرنل سیلف، یعنی نفس باطن یا باطنی نفس. کل ذات یعنی انٹرنل سیلف ہے، یعنی اور جو یک ذات ہے اس کو پرسنل ایگو کا ہے. یعنی ایک چیز آپ کا باطن ہے اور ایک آپ کا پرسن ہے. ایک پرسنل ایگو ہے اور ایک آپ کا انٹرنل سیلف ہے. یہ تصورات کل ذات یعنی کہ انٹرنل سیلف سے یک ذات یعنی پرسنل ایگو کو ٹرانسفر ہوتے رہتے ہیں. اب ان تصورات کا منتقل ہونا یہ کل ذات پر منحصر ہے کہ وہ کس طرف اپنے تصورات کو بہاتی ہے، کس طرف کو ٹارگٹ کر کے وہاں ڈیلیور کرتی ہے. کل ذات جن تصورات کو یک ذات کے سپرد کر دے، یک ذات انہیں قبول کرنے پر مجبور ہے. یہ ہے انسان کا سارا وہ جو مجبوری کا چکر ہے کہ انسان جب تک یک ذات کے دائرے میں ہے وہ مجبور ہے. اس کو جو تصورات کل ذات سے مل رہے ہیں وہ انہیں قبول کرنے پر مجبور ہے. مثلا گلاب کو کل ذات سے جو تصورات منتقل ہوتے ہیں وہی تصورات گلاب کی شکل و صورت میں وجود پاتے ہیں. اب آپ اندازہ کریں کیا ہو رہا ہے کہ جو جو انٹرنل سیلف ہے وہ گلاب کی پرسنل ایگو کو، یک ذات کو جو تصورات دے رہا ہے وہ اصل میں تصورات گلاب کہلا رہے ہیں. اسی طرح جب انسان کو کل ذات سے جو تصورات منتقل ہوتے ہیں وہ انسانی شکل و صورت میں مظہر بنتے ہیں. ان کوٹ یعنی یہ پورا پیراگراف لوح قلم میں موجود ہے. اب یہ اتنی بڑی بات، اتنی بڑی سائنس انہوں نے واضح کر دی کہ جس کا آج تک کم از کم اس صدی میں تو کسی کو شعور ہی نہیں تھا. یہ تو انہوں نے یہ بات واضح کر دی کہ یہ روشنی دراصل تصورات کو کیری کر رہی ہے.
اس کی فردر شرح اس کتاب میں آتی رہے گی. یہ بنیادی نقطہ نظریہ رنگ و نور کا سامنے اب جا کے چھٹے چیپٹر میں لایا گیا. یہ کل ذات کیا ہے؟ اسی کو انسان کا لاشعور کہا گیا ہے. اور یہ لاشعور ہی ہے جو اپنے لیے ایک جسم کی تخلیق کرتا ہے. عام زبان میں جس کو میٹر یعنی مادہ کہا جاتا ہے، وہ دراصل لاشعور کی مشین پہ بنا ہوا ہے. یعنی مادہ، میٹر، لاشعور کی مشین کی پروڈکشن ہے، اس کی ایک پروڈکٹ ہے. دیکھیں نا، ہم سمجھتے ہیں کہ خارج سے جو غذا ہمیں ملتی ہے، باہر سے جو غذا ہمیں ملتی ہے، اس سے خون بنتا ہے، اس سے ہمارا باڈی بنتی ہے، اس سے ہمارا جسم بنتا ہے. حضور قلندر بابا اولیاء کا ارشاد ہے کہ یہ قیاس ہے. یہ کیا ہے؟ قیاس ہے اور غلط ہے. نہ صرف قیاس ہے بلکہ قیاس بھی غلط ہے. دراصل انسان کا لاشعور یعنی تصورات، یعنی روشنی کو مادے کی صورت میں بدلتا رہتا ہے. انسان کا لاشعور روشنی یعنی تصورات کو مادے کی صورت میں بدلتا ہے. اور یہی مادہ جسمانی خد و خال اور شکل و صورت میں شعور سے، دراصل یہ انسان کا جو لاشعور ہے وہ تصورات کو، جس کو روشنی کہا گیا، اس کو مادے کی صورت میں بدلتا رہتا ہے. اور یہی پھر وہ مادہ جو ہے یہ جسمانی خد و خال اور شکل و صورت میں شعور کے تعارف میں ہوتا ہے. یعنی جو مادہ لاشعور بناتا ہے وہ جسمانی خد و خال اور شکل و صورت کی حالت میں شعور کے تعارف میں آ جاتا ہے. یعنی جب لاشعور یعنی کل ذات کسی وجہ سے تصورات کو مادے میں منتقل کرنے کا اہتمام نہیں کرتا تو ہم اس حالت کو کیا کہتے ہیں کہ موت واقع ہو گئی ہے. یعنی ہوا کیا کہ لاشعور نے تصورات کو مادے میں، روشنی کو مادے میں بدلنے سے انکار کر دیا یا وہ باز آ گیا. یہ جو یک ذات ہے یعنی ہمارا پرسنل ایگو جو ہے، اور کل ذات یعنی انٹرنل سیلف جو ہے، دیکھیں انٹرنل سیلف یہ کہیں ہمارے اندر ہے. اس کو توجہ سے نوٹ کریں کہ یہ سارا نظام اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہمارے اندر ہے، اندر سے گورن ہوتا ہے. تو یہ یک ذات اور کل ذات کے درمیان یہ جو مرئی روشنی ہے نا، جس کو آپ ویزیبل لائٹ کہتے ہیں، یہ ویزیبل لائٹ پردہ بن جاتی ہے اور ایک پردہ سا ہے، اور اسی روشنی کے ذریعے کل ذات کے تصورات یک ذات کو موصول ہوتے ہیں. اب کل ذات جو تصورات بلکہ اطلاعات، کل ذات جو بھی انفارمیشنز ہیں وہ یک ذات کو دیتی ہے، اور وہ ان اطلاعات کو روشنی، رنگ، روپ اور ابعاد دے کر یک ذات تک پہنچا دیتے ہیں. یہ ہے سارا کھیل کہ کل ذات سے اطلاعات چلتی ہیں، وہ روشنی کی صورت میں ہوتی ہیں. کل ذات سے اطلاعات روشنی کی صورت میں یک ذات کو ملتی ہے. یک ذات اس کو روشنی، رنگ یا روپ اور ابعاد یعنی ڈائمینشنز دے کر یک ذات تک پہنچاتی رہتی ہے. یہ جناب یا یک ذات ان کو استعمال کرتی ہے. اب یہاں پہ ایک بہت بڑی مسٹری حضور قلندر بابا اولیاء نے واضح کر دی کہ یہ زمان و مکان دو چیزیں نہیں ہیں. اس کو رجسٹر کریں اس جملے کو. زمان و مکان دو چیزیں نہیں ہیں. روشنی سے ملنے والی اطلاعات کی وہ سطح
جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے اس سطح کا نام زمان ہے. اطلاعات کی دو سطحیں ہیں. وہ سطح جو ہماری نظر سے اوجھل ہے اس کا نام ہے زمان، اسی کو زمانیت کہتے ہیں. اور جو سطح ہماری نظر کے سامنے ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اس کو مکانیت کہا گیا. اب یہاں پہ حضور قلندر بابا اولیاء نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا. انہوں نے کہا ہے کہ اگرچہ کائنات کی بناوٹ زیادہ پیچیدہ نہیں ہے مگر فکر انسانی اس سے نامانوس ہونے کی وجہ سے پیچیدہ سمجھتی ہے. یعنی کائنات کی بناوٹ جو ہے وہ ہرگز بھی پیچیدہ نہیں ہے، نہ صرف پیچیدہ بلکہ یہ سے بہت زیادہ پیچیدہ مانتا ہے. لیکن انہوں نے ریزن بھی بتا دیا کہ نامانوس ہونے کی وجہ سے، چونکہ ہم مانوس نہیں ہیں، واقف نہیں ہیں، ہم اسے کیا کہتے ہیں فیملیئر نہیں ہیں. اب اصل کہانی کیا ہے وہ ذرا انہی کے الفاظ میں سمجھ لیجئے. وہ کہتے ہیں کہ لا تناہیت یعنی ایسا عالم ہے لا تناہیت کے عالم سے، یعنی ایک ایسا عالم جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس کی حدیں نہیں ہیں، جس کی کوئی ڈائمینشنز نہیں ہیں، جو لمٹ لیسنس کا عالم ہے. وہاں سے تمام کہکشانی نظاموں کو ادراک تقسیم ہوتا ہے. لام تناہیت سے کیا لا تناہیت کے عالم سے کیا تقسیم ہو رہا ہے؟ ادراک تقسیم ہو رہا ہے. اور یہ ادراک لا شمار لمحات سے گزرتا ہے. پھر یہی کائناتی یہی لمحات یعنی ادراک جن لاشمار لمحات سے گزرتا ہے وہ لمحات کہکشانی نظاموں کی شکل و صورت اختیار کر لیتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ جب نظریہ رنگ و نور میں زمانیت اور مکانیت کا تذکرہ کرتے ہیں تو دراصل انہی لمحات کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں. اب یہاں پہ آپ کہیں گے کہ یہ لمحہ کیا ہے، یعنی لمحات، یہ لمحات ہیں کیا؟ یہ لمحہ کیا ہے؟ یہ لمحہ اصل میں ایک نقطہ ہے اور اس نقطے میں ہی ساری کائنات بند ہے. لمحے میں لمحہ ایک نقطہ ہے اور اسی نقطے میں ساری کائنات بند ہے. اب نقطے کا کھلنا، نقطے کی حرکت ہوئی، اور یہ حرکت جو ہے نقطے کا جب نقطہ کھلتا ہے تو یہ حرکت جو ہے یہی حرکت ادراک ہے. اور یہی ادراک جو ہے ہمیں زمانیت سے اور مکانیت سے آزاد بھی کرتا ہے، اور یہی ادراک ہمیں زمانیت اور مکانیت میں بند بھی کرتا ہے، یعنی اس کا پابند بھی کرتا ہے. کائنات کے ادراک میں حرکت ہوتی ہے، کائنات کے ادراک میں حرکت ہوتی ہے، لا تناہیت میں کوئی حرکت نہیں ہوتی کیونکہ وہ لا متغیر ہے. اب یہ حرکت ایک یونٹ ہے. یہ جو لمحہ ہے وہاں سے جو ادراک ہے وہ ایک حرکت ہے. دیکھیں نا، جب آپ کے ذہن میں کوئی بات سمجھ آ رہی ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ یا تو وہ فہم جو ہے وہ حرکت کر کے آپ کے ذہن میں داخل ہو رہی ہے، یا آپ کا ذہن حرکت کر کے اس کو کیپچر کر رہے ہیں. تو یہ حرکت ایک یونٹ ہے. اب اس یونٹ کی بھی دو سطحیں ہیں، یعنی اسی لمحے کی یا اسی ادراک کی دو سطحیں ہو گئیں. اسی بات کو دوسری طرح سے انہوں نے ایکسپلین کر دیا. یہ دو سطحوں میں سے ایک سطح کا نام ہے زمان اور دوسری سطح کا نام ہے مکان. زمان جو ہے یہ کائنات کی بیس ہے، بیس، اور کائنات یہ خد و خال ہے. مکان جو ہے یہ کائنات کے خد و خال ہیں. مکانیت کیا ہے؟ یہ کائنات کے خد و خال کا نام ہے. کتاب رنگ و روشنی سے علاج میں یہ جو مرشد کریم ہی کی کتاب ہے
اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ روشنی کی وہ کرنیں جو سورج سے ہم تک پہنچتی ہیں ان کا چھوٹے سے چھوٹا جز فوٹون کہلاتا ہے. اب فوٹون کا ایک وصف یہ بتایا کہ اس میں اسپیس نہیں ہے. اسپیس سے کیا نہیں ہے؟ یعنی اس میں لمبائی، چوڑائی اور موٹائی نہیں ہوتی. اس لیے جب یہ کرنوں کی صورت میں پھیلتے ہیں تو ایک دوسرے کی جگہ لیتے ہیں، تو نہ ایک دوسرے کی جگہ لیتے ہیں نہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، کیونکہ اسپیس نہیں ہے. بالفاظ دیگر یہ جگہ نہیں روکتے. تو جب تک یہ دوسرے رنگ سے نہ ٹکرائیں، یعنی یہ جگہ نہیں لیتے یا جگہ نہیں بناتے، یعنی کہ محسوس نہیں ہوتے جب تک کہ یہ کسی رنگ سے نہ ٹکرائیں. اب یہ ایک عجیب سا جملہ بن گیا کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی. تو فضا میں اصل میں جتنے عناصر پہلے سے موجود ہوتے ہیں وہ ان میں سے کسی عنصر سے فوٹون کا ٹکراؤ اس کو مکانیت دے دیتا ہے. یعنی فوٹون کسی ٹھوس سطح سے ٹکراتے ہیں تو کسی دوسری چیز کے عنصر کے الیکٹرون سے جو کہ حرکت میں گھومتے ہوئے، تو جب یہ ان سے ٹکراتا ہے تو وہ پلٹ جاتے ہیں. تو یہاں سے پلٹنے سے اس کو ٹکراؤ کہا، اور یہاں سے مکانیت یعنی اسپیس وجود میں آنا شروع ہو جاتی ہے. اب ہمیں علم ہے کہ ہمارے کہکشانی نظام میں لاتعداد سورج ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں سے روشنی لیتے اور آگے دیتے ہیں. ان کا کم سے کم فاصلہ 5 نوری سال بتایا جاتا ہے. اب ان کی روشنیاں ٹکراتی ہیں، وہ روشنیاں مقداروں اور قسموں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ہلکے بناتی ہیں. ہماری زمین اور سیارے اور زمین میں بسنے والی مخلوق میں بڑے سے بڑے جاندار سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے وائرس تک سب انہی حلقوں سے وجود پاتے ہیں. اب یہ حلقے کو سمجھیے. حلقہ کسے کہتے ہیں؟ حلقہ کہتے ہیں لوپ کو. انگریزی میں ایک لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، لوپ. یا آپ اپنی ناک سے بھوں کی طرف یہ انگلی ایسے پھیریں تو یہ ایک ویو کی شکل بن رہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اب اسی انگلی کو نیچے آنکھ کے نیچے سے لائیں تو یہ دوسری ویو کا وہ بنا. تو یہ جو پورشن ہے یہ ایک حلقے کی صورت ہے. تو اس طرح سے جب روشنیوں کی ویو لینتھ آپس میں کراس کرتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بن رہی ہوتی ہیں، چل رہی ہوتی ہیں، تو یہ لوپس بنتے ہیں ان کی ویو لینتھ کے فرق کی وجہ سے. ان کے ویو لینتھ کے فرق کی وجہ سے جو لوپس بنتے ہیں ان کے اندر جب ایک اور روشنی ٹریپ ہو جاتی ہے یا روشنی کی کرن ٹریپ ہو جاتی ہے تو وہ اس لوپ کی اندرونی سطح سے ٹکرا کر ایک وجود بن جاتی ہے. تو یہ جو ہلکے بنتے ہیں یہ بہت چھوٹے سے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ روشنی کی ویو لینتھ تو ظاہر نینو میٹرز میں ہوتی ہے اور جو بڑی لہریں ہیں ان کے بہت بڑے بڑے طول ہوتے ہیں. تو یہ پورے کرے بھی اسی سے بن رہے ہیں. پھر اس کے اندر فردر تقسیم در تقسیم کے تحت زمین ایک کرہ بن گئی، پھر کرے کے اندر چھوٹی چھوٹی اور مخلوقات بن گئی. یہ سب روشنیوں کا کھیل ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سورج یا جو سٹارز ہیں جن کی تعداد ہمارے کہکشانی نظام میں اندازہ کیا گیا 2 کھرب بتائی جاتی ہے، تو ان کی روشنیاں ظاہر ہے کہ کھربوں اور سنکھوں پر مشتمل. اب ان روشنیوں کے ٹکراؤ کے نتیجے میں حلقے بن جاتے ہیں اور ان حلقوں میں مزید روشنیوں کی آمیزش سے سیارے، کرے اور دیگر تمام موجودات بنتی چلی جاتی ہیں. اب اسپیس کو آپ کی سائنس کا جو سب سے چھوٹا ٹکڑا ہے نا اس کو الیکٹران کا نام دیتی ہے. اب جہاں الیکٹران اور فوٹون ٹکراتے ہیں وہاں سے ہی نگاہ رنگ یا روشنی دیکھنے لگتی ہے.
ہم جب کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ روشنی اس سطح پہ پڑ رہی ہے اور اس سطح پہ پڑنے کے بعد اس روشنی میں موجود فوٹونز اس سطح سے ٹکرا کے باؤنس بیک کرتے ہیں اور وہ پھیلتے ہیں. اگر وہ ہماری آنکھ کی رینج میں آ جائیں تو ہماری آنکھ کے ریٹنا پہ ایک عکس بناتے ہیں اور ہمیں وہ چیز رنگوں کی صورت میں نظر آتی ہے. اب یہ روشنی کا مظاہراتی پہلو ہے، یعنی کہ یہ روشنی اپنا اظہار اس طرح سے کر رہی ہے. اب یہ روشنی اصل میں تصورات کیسے بنتی ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے کہ یہ تصورات کیسے بنتی ہے. اس کو سمجھانے کے لیے حضور قلندر بابا اولیاء نے ایک مثال دی ہے کہ چراغ کی روشنی میں چراغ جل رہا ہے، اس کے دونوں طرف ایک صاحب زید بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری طرف محمود بیٹھے ہوئے ہیں. اب زید محمود کو اور محمود زید کو دیکھ رہا ہے اور دونوں کے دیکھنے کا ذریعہ کیا ہے؟ چراغ کی روشنی. اب یہ روشنی بیک وقت دو سمتوں میں پھیل رہی ہے. دوسری طرف یہی روشنی زید کی سمت سے محمود کی آنکھ تک اور محمود کی سمت سے زید کی آنکھ تک پہنچ رہی ہے. گویا ایک ہی چراغ کی روشنی ہے جو زید سے محمود اور محمود سے زید تک سفر کر رہی ہے. اب سفر کی سمتیں مختلف ہیں لیکن روشنی کا مخرج ایک ہی ہے. اب ہم اس کو یوں کہیں گے کہ روشنی ایک ہے لیکن اس کے احساس میں کوئی شے ایسی ہے جو بیک وقت دو سمتوں میں سفر کرتی ہے اور اس کے آثار یکساں ہیں. تو پھر امتیاز کہاں ہوا؟ اب یہی روشنی جو تصورات زید میں پیدا کرتی ہے وہ زید کے تصورات کہلاتے ہیں اور یہی روشنی جو تصورات محمود میں پیدا کر رہی ہے وہ محمود کے تصورات کہلاتے ہیں. اب یہ فرق کہاں ہوا؟ یہ فرق ہوا مشاہدہ کرنے والے کے زاویہ نظر کا. اب حضور قلندر بابا اولیاء فرماتے ہیں کہ اس بات سے مظاہر کا یہ قانون منکشف ہو جاتا ہے کہ سمتوں کی تبدیلی روشنی میں نہیں بلکہ مشاہدہ کرنے والے کے زاویہ نگاہ میں. روشنی کا مرکز ایک ہی چراغ ہے. زید اور محمود دونوں کو ایک ہی چراغ سے روشنی مل رہی ہے اور تغیر پذیر نظر آ رہی ہے لیکن یہ تغیر روشنی میں واقع نہیں ہو رہا. روشنی تو بدستور اپنی حالت پر قائم ہے، صرف زید اور محمود کے طرز بیان میں تغیر ہے کیونکہ وہی روشنی زید میں زید کی تصویر حیات ہے اور محمود میں محمود کی. اور یہی روشنی درختوں میں آم ہے اور بادام ہے. ایک ہی روشنی ہے جو یہ سب شکلیں بنا رہی ہے. ذرا اس پہ غور کیجئے گا. یہ چیپٹر یہاں پہ مکمل ہو گیا.